ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے، چاہے وہ واجب قربانی کر رہا چاہے وہ نفلی قربانی کر رہا، تو جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد، ارشاد فرمایا وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے۔ پھر کب کاٹے؟ پھر 10 ذی الحجہ کو جب اپنی قربانی کر لے تو قربانی کر لینے کے بعد پھر اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو کاٹے۔ یہ حکم کیوں دیا؟ یہ حکم اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں حج کے لیے، حج کی سعادت مندی کے لیے بے شمار انسانوں کو وہاں بلایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حاجی آدمی حج کے دوران وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ احرام کی حالت میں ہے۔ جب وہ محرم ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو ناخن کاٹنا اس کے لیے منع ہے، بال کاٹنا، بال توڑنا اس کے لیے منع ہے۔ پھر جب وہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جاتا ہے اور حلق کروا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ناخن بھی کاٹتا ہے، بالوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ جو رحمتیں اور جو برکتیں وہاں میدان عرفات میں اور وہاں مینا میں اور مزدلفہ میں حجاج کرام پر ہونے والی ہیں، تاکہ آپ حضرات کا بھی ان رحمتوں میں اور برکتوں میں حصہ ہو جائے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، شباہت اختیار کرنا، مشابہت اختیار کرنا، حکم دیا کہ آپ حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، حاجی احرام باندھتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے اس لیے کہ آپ اپنے مقام میں ہیں، آپ 10 دن وہ پابندی نہیں کر سکتے، احرام کے لیے احرام کی پابندی نہیں کر سکتے، اور پھر احرام چونکہ بیت اللہ کے احترام کے لیے باندھا جاتا ہے، میقات کی حدود متعین کر دی گئی کہ جو آدمی بھی بیت اللہ کا قصد کر کے آئے گا وہ اس حد سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ یہ بیت اللہ کا اعزاز ہے، بیت اللہ کا اکرام ہے، بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں صرف آپ 2 اعمال کے اندر حجاج کرام کے ساتھ شباہت اختیار کریں، ناخن نہ کاٹنے میں اور بال نہ کاٹنے میں۔ ان 2 کاموں میں آپ حجاج کرام کے ساتھ شباہت اختیار کریں تو جو ہزارہا اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں پر وہاں ہونے والی ہیں، ان رحمتوں میں اور برکتوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا کتنا انعام ہے، کتنا احسان ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ تڑپ ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ بار بار اس ارض مقدسہ کو جائے اور ارض مقدسہ کی زیارت کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جا کے زیارت کرے، وہاں جا کے درود پیش کرے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہے، لیکن ہر مسلمان کے پاس وہ ہر سال اسباب نہیں ہیں کہ ان اسباب کو اختیار کر کے وہ وہاں جا سکے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے مقام پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان 2 اعمال میں ان حجاج کے ساتھ شباہت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، اس مشابہت اختیار کرنے پر اللہ پاک اتنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المرء مع من احبہ، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ حجاج کے ساتھ شباہت اختیار کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو جو حجاج کو اجر ملنے والا ہے، اعزاز اور اکرام ملنے والا ہے، وہ آپ کو بھی عطا ہو جائے گا۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس عشرے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کیجیے۔ ایک عمل تو بتایا کہ 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ اس کا اہتمام کیجیے۔ ہر دن کے روزے کا کیا ثواب بتایا؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا۔ پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے تو بتایا کہ 2 سال، 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ہر رات کا قیام بتایا کہ ہر رات کا قیام ان 10 دنوں میں سے ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ پھر اگلا عمل بتایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے سبحان اللہ کا ورد کرو، کثرت سے اللہ اکبر اور الحمدللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ اور پھر یہ عمل بتایا کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے جس انسان نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے تو وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ لیکن یہ بات بھی ضمنی طور پر ذہن نشین فرما لیجئے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا حکم یہ مستحبات میں سے آتا ہے،
اس شباہت اختیار کرنی چاہیے. لیکن ایک آدمی کے اگر بال اتنے بڑے ہو گئے, کافی دن گزر گئے اور نہیں کاٹ پایا, اور ذی الحجہ کا چاند ہو گیا ہے اور اسے جو ہے وہ الجھن ہو رہی ہے, تو وہ بالوں کو کاٹ سکتا ہے. اسی طرح سے یہی حال ناخنوں کا بھی ہے. ناخن اور اسی طرح سے زیر ناف, زیر بغل, یہ جو 3 اجزاء ہیں انسان کے, ناخن, زیر ناف بال, زیر بغل بال, یہ 3 بال, 3 قسم کی جو اجزاء ہیں, 40 دن ان کی آخری حد ہے. 40 دن تک اگر ایک آدمی ناخن نہیں کاٹتا, زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتا, زیر بغل بالوں کو صاف نہیں کرتا, تو گناہ گار شمار کیا جائے, سخت گناہ گار ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 10 من الفطرت, 10 چیزیں انبیاء کی فطرت میں شامل ہیں, جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کا کاٹنا بھی بتایا ہے, اور اسی طرح سے زیر ناف کا صاف کرنا, زیر بغل کا صاف کرنا. ارشاد فرمایا یہ انبیاء کی فطرت ہے, انبیاء کا طریقہ ہے. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دین میں اور شریعت میں حکم نہ بھی دیا جاتا, تو جب بھی یہ وہ اعمال ہیں کہ ہر انسان کو کرنے ہی کرنے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کا ناخن بڑھ جاتا ہے آدمی کو گھن آنے لگتی ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے. فطرت سلیمہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, اس کو کٹنا چاہیے, اس کو صاف ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے زیر بغل اور زیر ناف کے بال, انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد انسان انہیں صاف کرے اور انہیں کاٹا جائے. نہیں کاٹے گا بدبو پیدا ہو جائے گی, تعفن پیدا ہو جائے گا, انسان سے دوسروں کو گھن آنے لگے گی. انسان کو اللہ پاک نے عزت والا بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اس انسان کو تکریم دی ہے اور اس کو عزت دی ہے. اور اس کی عزت اسی چیز میں ہے کہ جن بالوں کے کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے, اہتمام سے ان کو کاٹا جائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر 40 دن سے متجاوز دن بن جاتے ہیں اور پھر ذی الحجہ کا چاند ہو گیا, تو پھر تو آدمی کو بہرحال کاٹنے ہیں. پھر کاٹنے ہیں, نہیں کاٹے گا تو گناہ گار ہوگا. ایسی حالت میں اگر یہ کھانا کھائے گا, کھانا پینا اس کا مکروہ شمار کیا جاتا ہے.